اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ زینب اجالا حق پھیلانے لگا خطبہ زینب اجالا حق پھیلانے لگا ظلم سے وابستہ ہر چہرہ نظر آنے لگا واقعات کربلا ہر شخص دہرانے لگا واقعات کربلا ہر شخص دہرانے لگا ظلم سے اظہار بیزاری دلا پانے لگا طالب بیعت انہیں ظالم نظر آنے لگا ظلم سے اظہار بیزاری دلا پانے لگا طالب بیعت انہیں ظالم نظر آنے لگا جس گھڑی زینب نے کی مجلس بپا شبیر کی جس گھڑی زینب نے کی مجلس بپا شبیر کی قصر شاہی پر علم زینب کا لہرانے لگا وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے دم توڑا یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے دم توڑا اور یہ شعر بھی بطور خاص کی وہیں پہ خاک شفا نے حیات نو دی ہے وہیں پہ خاک شفا نے حیات نو دی ہے کہ جس مرض کے مقابل دوا نے دم توڑا کہ جس مرض کے مقابل دوا نے دم توڑا اور ہر ایک حال میں چمکے ہمارے اشک عزا ہر ایک حال میں چمکے ہمارے اشک عزا کہ ان چراغوں کے آگے ہوا نے دم توڑا کہ ان چراغوں کے آگے ہوا نے دم توڑا اور شکست ہو گئی پانی کی پیاس جیت گئی
شکست ہو گئی پانی کی پیاس جیت گئی وفا کی عمر بڑھی القمہ نے دم توڑا وفا کی عمر بڑھی اللہ نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جفا ہوئے اسیر ستم اہل بیت واہ ویلا برہنہ پا مجھے تا شام لے گئے آدھا جو تھمتا تھا تو جفا آشکار ہوتی تھی کہ پشت دروں سے میری فگار ہوتی تھی کہ پشت دروں سے میری فگار ہوتی تھی. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والكافرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج کہ اس باعظمت مجلس میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جسے تقریباً ہر مومن بعد نماز تلاوت کرتا رہتا ہے اور خطاب الہی مومنین ہی سے ہے اس آیت میں بھی. اور جس امام کی شہادت کی شب ہے اس امام نے مومن کی 5 علامتیں بتائی ہیں. داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ماشاءاللہ تقریباً سبھی کے ہاتھ میں ہے. خاک پر سجدہ. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ خاک پہ یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں بت بنا کر، یہ سیرت نبی کے خلاف ہے. کبھی اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا. صلوات پڑھی محمد. خاک پہ سجدہ، 51 رکعت نماز، بسم اللہ بآواز بلند کہنا اور زیارت 40. یہ 5 علامتیں اس امام نے
ہمیں تعلیم فرمائی ہے مومن کی، جس نے بچپنے میں بہلول جیسے عقل مند کو حیران کر دیا۔ بہرحال اس وقت میرا موضوع ذات حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نہیں ہے، اس وقت کی گفتگو کا موضوع میری فضیلت صلوات ہے۔ اور میں کوشش اس بات کی کروں گا، اس لیے کہ کوشش انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور اتمام تک پہنچانا اس پروردگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آخری گفتگو تک میرا موضوع صلوات کی فضیلت ہی رہے۔ کچھ بچے تھے جو چلے گئے، میں نے یہ سوچا تھا کہ انہیں اپنے سے قریب کر لوں گا تاکہ یہ فضیلت صلوات ان کے گوش گزار ہو جائے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں، تو آنے والی زندگی ان کی خوشگوار ہو، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ صلوات بر محمد۔ لیکن گفتگو کو منزل کی جانب گامزن کرنے سے قبل میں ایک التماس آپ حضرات کی خدمت میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو اس مجلس کا بانی تھا بڑے انہماک سے اس مجلس کو، بڑے شوق سے اس مجلس کو منعقد کیا کرتا تھا۔ میں نے خود دیکھا بڑی کمی محسوس ہوئی، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، کیسے وہ دروازے تک دوڑ کے جاتے تھے، آپ لوگوں کو مدعو کرتے تھے، کبھی ادھر چلے جائے، کبھی کسی کو بلا کے لائے۔ کتنا شوق تھا اور کتنا ان کو اس فرش عزا بچھانے کا ان کے دل میں جذبہ تھا، یا یہ محبت اہل بیت کی علامت تھی جو ان کے دل میں موجزن رہتی تھی اور ان کے اعضاء و جوارح اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ میں انہی کے لیے آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، وہ آج اس وقت ہمارے درمیان جسمانی طور پہ نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن روحانی طور پر ضرور ان کی روح اس مجلس میں آئی ہوئی ہوگی جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ان کی تسکین روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ سید محمد حسنین ابن سید رضا حسین۔ گفتگو کا آغاز میں یہاں سے بھی کر رہا ہوں کہ حمد کرتا ہوں اس پروردگار کی جس کی ذات کے واسطے کلمہ لا الہ الا اللہ لازم، اور صلوات بھیجتا ہوں اس نبی برحق پر جس کی شان کے لیے محمد الرسول اللہ زیبا ہے، اور درود بھیجتا ہوں اس وصی بلا فصل پر جس کی بزرگی کے لیے علی ولی اللہ کافی ہے، اور درود و سلام بھیجتا ہوں ان اولیاء و اوصیاء برحق پر جن کے لائق کلمہ وصی و رسول اللہ لازم ہے، ضرور بھی ضرور ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ معظم ہستیاں ہیں، یہ وہ باعظمت ہستیاں ہیں کہ نگاہ قدرت میں ان کی وہ عظمت و منزلت ہے، وہ مرتبت ہے، وہ جلالت ہے کہ خود پروردگار اپنے ان مقدس فرشتوں کے ساتھ جن کا کام اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے درود بھیجتا ہے۔
آج کی میری گفتگو اور گفتگو سے الگ ہوگی جو گزشتہ سالوں میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نظر کی ہیں۔ وہی خدا، وہی پروردگار سارے عالم اسلام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح میں اور میرے فرشتے میرے حبیب اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اسی طرح تم بھی عالم بالا کے ہم نوا بن جاؤ اور ان مقدس ہستیوں پر درود بھیجو۔ اور ان مقدس ہستیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس لیے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر میں نے ان الفاظ میں درود پڑھنے کا، درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس منزل پر آ کر میں دو مکتبہ فکر کا ترجمہ اپنے ان بزرگ سامعین کرام کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ترجمہ اس مکتبہ فکر کا جس مکتبہ فکر کے ہم حامل ہیں، یعنی مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ تابہ سرا اس آیت کا ترجمہ ان الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بالتحقیق اللہ اور اس کے فرشتے نبی یعنی محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ درود بھیجتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ درود بھیجا، درود بھیجتے رہتے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یا تو محمد کو اس زمین پر ہے یا آل محمد سے اس زمین سے یہ زمین خالی نہیں ہے جس پر آج بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یا علی پروردگار ہمارے ان بچوں کو جو اس مجلس میں یا کسی بھی مجلس میں نعرے حیدری بلند کرتے ہیں، انہیں سچا علی والا بنا، ان کے دلوں میں سچی محبت علی اور کردار علی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شاید سے نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا کہ مسلمانوں یا تو محمد کو زندہ مانو یا آل محمد کی کسی فرد کو اس کائنات میں اس کا وجود تسلیم کرو، جس پر خدا آج بھی درود پڑھ رہا ہے، جس پر خدا کے فرشتے آج بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اور پھر خدا آیت آگے بڑھتی ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کی فضیلتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ یہ مولانا مقبول احمد صاحب نے اس آیت کا ترجمہ تحریر فرمایا ہے، جسے میں نے اپنے بزرگوں اور اپنے سامعین کی خدمت میں نظر کر دیا۔ اب دوسرے مکتبہ فکر کا ترجمہ بھی حوالے کر رہا ہوں، اور یہ ترجمہ اس قرآن سے ہے جس قرآن کو خادم حرمین شریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز آل سعود نے، میں نے پورا نام اس لیے کہ اس قرآن پر تحریر ہے ان کا نام، آل سعود نے ان حاجیوں کو بطور تبرک دیا تھا چند سال قبل جو مراسم حج ادا کرنے گئے تھے۔ میرا ایک سوال ہے عالم اسلام سے، جو تبرک کو اسراف کہتے ہیں، جو تبرک کو بدعت کہتے ہیں، کہ یہ جن حاجیوں کو یہ قرآن بطور تبرک آل سعود نے دیا، شاہ فہد نے دیا، کیا ان حاجیوں کے گھروں میں قرآن نہیں تھا؟ آل سعود اگر قرآن کو تبرک کے طور پر دے تو نہ بدعت ہو نہ اسراف ہو۔ ہم غریب شیعہ نام حسین پر بعد مجلس تبرک دے تو بدعت بھی ہو جائے، اسراف بھی ہو جائے۔
صلوات پر محمد والے محمد۔ اس قرآن کا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے، اور اس کی صلوات پر محمد والے محمد، اور اس کی تفسیر یا حاشیہ، حاشیہ کہہ لیجئے یا تفسیر، اس لیے کہ حاشیے پر یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر لکھا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب قاسمی نے۔ اب ترجمہ دوسرے مکتبہ فکر کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر، اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو، صلوات بھیجو ان پر، اس پر، یہ ترجمہ ہے اس پر لفظ بلفظ، اور سلام بھیجو سلام کہہ کر، وسلموا تسلیمہ کا ترجمہ سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ ابھی یہاں سے انہی کی بات اسی قرآن سے میں جو روایتیں اور جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تحریر فرماتے ہیں کہ علماء، اور تقریباً یہی مفہوم مقبول احمد صاحب کا بھی ہے، کچھ تھوڑا بہت ترمیم ہوئی ہے اس میں جو اس وقت موضوع کے دائرے میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اس لیے کہ گفتگو زیادہ طویل ہو جائے گی۔ علماء کا بیان ہے کہ اللہ کی صلوات رحمت بھیجنا ہے، فرشتوں کی صلوات استغفار کرنا ہے، مومنین کی صلوات دعا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے، یہ اسی قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں، اور جس کو دیکھنا ہوگا دیکھ لے گا، میرے پاس وہ قرآن موجود ہے۔ چند سال پہلے اس قرآن کو شاہ فہد نے حاجیوں کو بطور تبرک نذر کیا تھا۔ شبیر احمد صاحب قاسمی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آئے کہ جب یہ آئے کریمہ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیغمبر اسلام، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، ادھر تشریف لائیے، ایک مرتبہ اور نعرہ صلوات کا سہارا دیجیے۔ پروردگار، یہ فضائل صلوات کی مجلس ہو رہی ہے اس وقت، میں نے موضوع بنا لیا ہے اسی صلوات کے صدقے میں ہمارے جو اس فرش پہ بزرگ موجود ہیں، انہیں ہر مرض سے، اور جو بھی جتنے لوگ اور بھی موجود ہیں یا جتنے شیعان علی جہاں جہاں بھی موجود ہیں، ان کو ہر مرض سے افاقہ عطا فرما۔ صلوات بولنا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے سلام کا طریقہ ہمیں بتا دیا جسے ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود کا طریقہ بھی بتا دیجئے تاکہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھا کریں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام شافعی یہ اعلان کر گئے، اے اہل بیت محمد، جس نماز میں تم پر درود نہ بھیجا جائے وہ نماز نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یا رسول اللہ، ہمیں درود کا طریقہ بتا دیجئے
تاکہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھا کریں۔ کیا عالم اسلام کو اب بھی اہل بیت اور صحابہ کا فرق نہیں معلوم ہوا؟ صحابہ وہ ہیں جنہیں درود پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اور اہل بیت وہ ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ طریقہ بتا دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے 2 طریقے درود شریف کے تعلیم فرمائے۔ پہلا طریقہ، اب آپ کی نظر کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں آپ کہاں تک خوش ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ قرآن میں رونا کہاں ہے، ماتم کہاں ہے؟ چلو تمہارے قرآن میں ہم صلوات دکھا رہے ہیں، تم صلوات ہی پڑھتے رہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور دوسرا طریقہ بتایا ہے پیغمبر نے، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہی 2 طریقے پیغمبر نے صلوات کے بتائے ہیں۔ پھر صلوات میں تم نے کہاں سے یہ بدعتیں ایجاد کر دی کہ اللہم فلا فلا فلا؟ ان کے خطبے میں دیکھ لیجئے بہت سی جگہوں پہ ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ارے یہ اگر صلوات میں اضافہ کرے تو بدعت نہ ہو، اور ہم سیرت نبی پر عمل کرتے ہوئے غم حسین میں آنسو بہائے تو بدعت ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہرحال خداوند عالم نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ صلوات نبی پر بھیجتے رہیں، اور پیغمبر اسلام نے بھی بتا دیا کہ تمہاری صلوات یہ ہے کہ تم بارگاہ خداوندی میں، یہ وہیں سے روایت میں اسی قرآن سے ابھی تک پڑھ رہا ہوں، بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرو، یہ درخواست کرو کہ وہ پروردگار اپنی بیش رحمتیں عبدالآباد تک اپنے نبی پر نازل فرماتا رہے، اس لیے کہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اور یہ ایک رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پروردگار کی ایک رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس درخواست پر جو صلوات کی شکل میں ہم بارگاہ الہی میں بھیجتے ہیں، جو وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، ان رحمتوں کو ہم ناچیزوں ناتواں بندوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ گویا یہ رحمتیں ہم ہی نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمتوں کا بھیجنے والا وہی ایک تو وہ اکیلا ہے۔ کس بندے میں اتنی طاقت ہے؟ کس بندے کی اتنی بساط ہے؟ کس بندے میں اتنی قدرت ہے؟ کون اتنا صاحب جلالت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں رسالت مآب کے شایان شان کوئی تحفہ پیش کر سکے؟ یہ تو پروردگار کا کرم ہے، یہ تو پروردگار کی ایک عنایت ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے صلوات کی شکل میں ہمیں ایک ایسا بیش قیمتی تحفہ عطا کر دیا ہے جسے ہم جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں سے چاہے بارگاہ رسالت میں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ افراد، کتنے کم ظرف ہیں وہ افراد، کتنے بدبخت ہیں وہ افراد کہ جو ایسا بیش قیمتی تحفہ پانے کے بعد بھی محمد و آل محمد پر درود نہیں بھیجتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں بدبخت
तरीन वो आदमी है, दुनिया में सबसे बड़ा जालिम वो आदमी है, दुनिया का सबसे बुरा वो आदमी है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। सिर्फ बदनसीबी नहीं है, सिर्फ बदबख्ती नहीं है, बल्कि रजील तरीन वो इंसान है जिसके सामने पैगंबर इस्लाम का जिक्र हो, इसमें पाक लिया जाए और वो पैगंबर इस्लाम का नाम सुनने के बाद पैगंबर पर सलवात न भेजे। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद रिसालत माब ने इरशाद फरमाया है कि जलील तरीन वो इंसान है, जलील तरीन वो आदमी है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर सलवात न भेजे। इसीलिए आपने देखा होगा, इसीलिए आप देखते हैं हमारी यहाँ की ये तहजीब है कि जब भी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आ जाता है, इसमें मुबारक आ जाता है, तो हमारी ज़बान से बेअख्तियार सलवात निकल पड़ती है, हमारी ज़बान पर दुरूद जारी हो जाता है, इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यही तालीम दी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बहरहाल हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगनी पैगंबर पर, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी कुरान से मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और उनके घर वालों पर। देखिए कितनी चालाकी से लोग कहते हैं मुसलमान बड़े भोले हैं, भोले नहीं हैं, बड़े चालाक हैं। लफ्ज़ अहले बैत लाते तो हर एक का जहन अहले बैत की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। जहन को भटकाने के लिए घर वाले पूरा तर्जुमा कर दिया घर वालों पर, जबकि अहले बैत के लिए रसूल ने फरमाया है, खुदा ने फरमाया है अहले बैत के लिए। लेकिन ये तहरीर फरमाते हैं कि रसूल के लिए दुआ मांगनी, अल्लाह से रहमत मांगनी, और रसूल के घर वालों पर बड़ी मकबूलियत रखती है। अब इसको मैं अपने लफ्ज़ में बदल दे रहा हूँ, यानी ये कहना ये चाहते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजना सबसे ज़्यादा मुअस्सिर दुआ है। आप अगर दुआ करना चाहते हैं, दुआ की कबूलियत चाहते हैं, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजिए और इन पर इनके शायान शान रहमत नाजिल होती रहती है। और मांगने वाले पर, एक मरतबा मांगने वाले पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं। यानी एक मरतबा अगर कोई सलवात भेजता है तो उस पर अल्लाह 10 मरतबा सलवात नाजिल रहमत नाजिल करता है, सलवात भेजता है। अब ये जिसका जी चाहे जितनी चाहे उतनी हासिल कर ले। इसी बात की अब यहाँ से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने मकतबे फ़िक्र की बात कर रहा हूँ। इसी बात की तायीद खुद हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारका करती हुई नजर आती है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स, जो कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद पर 10 मरतबा सलवात भेजता है, परवरदिगारे आलम अपने फरिश्तों के साथ उस पर 100 मरतबा सलवात भेजता है। और जो कोई 100 मरतबा सलवात भेजता है तो परवरदिगारे आलम अपने फरिश्तों के साथ उस शख्स पर 1000 बार सलवात भेजता है। क्या तुमने सूरह अहज़ाब की 43वीं आयत में ये ऐलान इलाही नहीं सुना है कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर इन व काना रब्बुका व काना बिल-मोमिनीना रहीमा। कि वो खुदा वही खुदा है जो तुम पर अपने फरिश्तों के साथ सलवात भेजता है, रहमत भेजता है, ताकि तुम्हें जुल्मात से निकाल कर नूर तक लाए।
اور خدا تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے، خدا ہم پر رحمت بھیجتا ہے تاکہ ہم کفر و الحاد کی تاریکیوں سے نکلیں، تاکہ ہم ظلمت و جہالت کی تاریکیوں سے نکلیں، تاکہ ہم بغض و عناد کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان و یقین کے اجالے میں آئیں، علم و آگاہی کے اجالے میں آئیں، خدا پرستی و خدا ترسی کے اجالے میں آئیں، تقوی و پرہیزگاری کے اجالے میں آئیں، اس لیے کہ خدا اپنے مومنین بندے پر بڑا مہربان ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ صلوات جو دیکھنے میں اور سننے میں بڑی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صلوات وہ دعا ہے، وہ عمل ہے جو بہترین اعمال میں سے ایک ہے۔ خود اس عمل کے متعلق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین اعمال میں سے 3 چیزیں ہیں، بہترین اعمال میں سے 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، دوسری چیز پیاسے کو پانی پلانا، تیسری چیز علی سے محبت کرنا۔ علی سے محبت کرنا وہ بہترین عمل ہے کہ جو عبادت کا بھی مزہ دیتا ہے، جو عبادت کا بھی مزہ دیتا ہے اور گناہوں کو جلا بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ میں اپنی طرف سے ذاکری کے یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ خود رسول صادق نے فرمایا ہے کہ حب علی ان عبادہ، علی کی عبادت محبت ہے۔ علی کی جہاں عبادت محبت ہے ایک طرف، وہیں علی کی عبادت حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ صلوات پڑھیے آپ حضرات میں۔ جسائے کریمہ کو، بہرحال جسائے کریمہ کو میں نے اپنے محترم سامعین کرام کی خدمت میں عنوان بیان میں نظر کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے متعلق ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، اب یہاں سے میں اپنے نوجوانوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے جو باتیں ہو رہی ہیں اسے ضرور ذہن نشین رکھیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے اس آیہ مبارکہ کے لیے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد مصلی سے اٹھنے سے قبل اس آیہ کریمہ کو، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھے اور اس کے بعد صلوات یوں پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وذریتہ، تو پروردگار عالم اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرے گا، جس میں سے 70 حاجتیں دنیا میں اور 30 حاجتیں آخرت میں۔ کتنا آسان نسخہ ہے لیکن بڑا مشکل ہے۔ ایک شرط جو لگا دی نماز صبح والی، اس نماز صبح میں بڑے بڑوں کا ایمان بہک جاتا ہے۔ ہمارے جیسے مولانا لوگ، مولانا میں تو ہوں ہی نہیں، ایک طرف سے دیکھا جائے صلوات پڑھیے محمد والے، سوتے رہ جاتے ہیں۔ شرط لگی ہوئی ہے نماز صبح کی۔ میرے نوجوانوں، اگر تم اپنی بڑی بڑی حاجتیں لے کے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دعائیں پڑھی جائے، بالکل پڑھی جائے، بلکہ جو طالب علم ہیں وہ دعاؤں سے زیادہ اس پہ عمل کریں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن کے یہاں صبح میں اٹھنا واجب ہے وہ قوم سوتی رہتی ہے، اور جن کے یہاں صبح میں اٹھنا واجب نہیں ہے وہ قوم جاگتی رہتی ہے صبح میں۔ میں اکثر سفر کرتا ہوں، صبح میں دیکھتا ہوں دوسری قوم والے، میں مسلمان کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس فرقے مسلمان پورے عالم اسلام کا صبح میں اٹھنا واجب ہے، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ دور مت جائیے، یہیں سے لکھنؤ چلے جائیے، سٹا ہوا شہر ہے، آپ
4 بجے چلے جائیے، 5 بجے چلے جائیے جو نماز کا اول وقت ہے، دیکھیے گا دوسری قوم کے بچے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ورزش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہائے ہماری قوم، ہمارے بچے، ہم سوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں نہیں پوری ہوتی، ہمارے امام نے فرمایا ہے، 8ویں امام نے فرمایا ہے، اگر حاجتیں پوری کروانی ہے تو صبح کی نماز کی پابندی کریے، اور جس طریقے سے بتایا ہے امام نے تعلیم فرمائی ہے کہ ایسے اس آیت کو پڑھیے، ایسے ہی صلوات کو پڑھیے دیکھیے کیسے نہیں آپ کی حاجتیں اور ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد و ذریتہ۔ لیکن شرط لگا دی ہے کہ نماز صبح اور نماز ظہر کے ختم کرنے کے بعد مصلی سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھا جائے، اور جہاں یہ حاجتوں کو دعا پوری کرتی ہے یہ صلوات، وہیں صلوات نمازوں کے ثواب میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ایسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اس نے فرمایا ہے جو اہل بیت میں صداقت کی نہر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جعفر کے معنی نہر، عالم آپ کے درمیان واقعی وہی عالم، میں اسی کو مانتا ہوں جسے اہل قریہ عالم تسلیم کر لے۔ ہم لوگوں کو تو اہل قریہ عالم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حقیقت ہے، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ جعفر کے معنی نہر اور صادق معنی سچا، تو جانتی ہے جعفر صادق یعنی سچائی کی نہر۔ ہمارے ہی یہاں سچائی کی نہر ملے گی جب تک کوئی سچائی کی نہر میں غوطہ زن نہیں ہوگا، صدیق بن ہی نہیں سکتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس امام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز ظہر و عصر کے درمیان ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اسے پروردگار ایک نماز کے بدلے میں، ایک رکعت کے بدلے میں 70 رکعتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب میرا سوال ہے اس نوجوان مجمع سے کہ اس نوجوان مجمع میں کون ہے جو دیدار امام زمانہ کا مشتاق نہیں ہے؟ کون ایسا ہے؟ بلکہ ہر ایک کی آرزو ہے، میری بھی آرزو ہے، لیکن ہم لوگ آرزو کے کفن میں دفن کر دیتے ہیں۔ اگر آرزو کو، تمنا کو عمل کے لباس سے آراستہ کر دیں تو دیدار امام زمانہ سے محروم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ دیدار امام زمانہ علیہ السلام آج اسی امام کے والد کا انتقال کی شب ہے۔ اگر جس امام، اور ہر ایک کی آرزو ہے، کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جس کی آرزو نہ ہو کہ اپنے امام کا ایک مرتبہ کم سے کم دیدار کر لیں زندگی میں۔ صادق آل محمد نے نسخہ بتایا ہے دیدار امام زمانہ علیہ السلام۔ وہ نسخہ بھی شرط ہے، اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد، نماز صبح اور نماز ظہر کی اگر ہمارے اندر تڑپ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار کی، تو واقعی ہم اس پر عمل پیرا ضرور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں یہ حدیث نہ رہی ہو، امام کا یہ فرمان آج سے پہلے نہ رہا ہو، اس لیے کہ ہر بات ہر ذاکر نہیں بیان کرتا، کچھ ذاکرین کو کہیں سے کچھ مل جاتا، اور کبھی کسی ذاکر کو پابند مت کریے گا، اس لیے کہ ہر ایک کا موضوع الگ ہوتا ہے۔
آج میں نے یہ موضوع بنا لیا، اس سے پہلے میرا دوسرا موضوع ہوا کرتا تھا. تو کوئی ذاکر آئے آپ کی ہیں، کون ذاکر اپنی 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی تقریر میں آپ کو یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا لینا ہے اس کی تقریر سے، اسے اخذ کیجئے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث، یہ فرمان امام ہمارے نظروں میں نہ رہا ہو، ہم نے نہ سنا ہو، اس لیے اگر سنا ہوتا تو ضرور ہم عمل پیرا ہوتے. امام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد صلوات یوں پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعجل فرجہم، وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک امام عصر علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لیتا. حوالے چاہیے، میرے پاس حوالے موجود ہیں، میں رکھے ہوئے ہوں ڈائری جس پہ میں نے حوالے لکھے ان حدیثوں کے جس کتاب سے لیے گئے ہیں. اور سب سے سہل حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، فضائل صلوات ایک کتابچہ ہے، سب سے سہل کتابچہ، اس میں یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. ایک مرتبہ صلوات کا سہارا. میں نے عرض کیا اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے کہ صلوات ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت بڑی دعا ہے، بہت پر اثر دعا ہے. آپ صلوات محمد والے محمد پر بھیجتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے. دیکھیے اگر گفتگو میں فضیلت پہ کروں تو ابھی بہت دیر تک ہو جائے گی، لیکن میں سمیٹ رہا ہوں. لیکن آگے یہ بات تو عرض کر دے رہا ہوں، اور یہ مثال میرے استاد محترم پروفیسر سید شبیع الحسن صاحب قبلہ تابصرہ نے دوران درس وائزین میں ہم لوگوں کو بتائی تھی. یہ زمین کا فرش جب تک رہے گا، یہ آسمان کا شامیانہ جب تک رہے گا، اس وقت تک صلوات بھیجنے والے کو صلوات کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ اس فرش پہ رہے چاہے نہ رہے. انہوں نے مثال یہ دی کہ جس طریقے سے بھیا ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ فضیلت ثواب صلوات پر روشنی ڈال دیجئے، تو انہوں نے کہا حدیث سے ہٹ کے، عقلی اور نقلی حدیثوں سے ہٹ کے میں تم لوگوں کو ایک سائنسی دلیل دے رہا ہوں. ایک تالاب کے کنارے چلے جاؤ اور ایک چھوٹی سی کنکری اٹھاؤ، چھوٹی سی اٹھا کر اس ساکن پانی میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ دائرہ بنے گا، چھوٹا سا دائرہ. پھر وہ دائرہ بڑا ہوتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، اور اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. لیکن جب تک اس تالاب میں پانی رہے گا تب تک دائرہ بنتا رہے گا. جب تالاب خشک ہو جائے گا تب دائرہ ختم ہوگا. اسی طرح صلوات دیکھنے میں چھوٹی سی دعا ہے، لیکن جب تم صلوات بھیجتے ہو تو یہ زمین و آسمان کا فرش، زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ جب تک رہے گا، تم رہو یا نہ رہو، تمہیں صلوات کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے چھوٹی سی دعا. میرے عزیزو، صلوات پڑھتے رہو. قدم قدم پر گناہ دعوت دے رہی ہے. ہم لوگوں کے گناہوں کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں. خدا کی قسم آپ نکل جائیے، رنگینیاں دعوت دیتی رہتی ہیں، عریانیت دعوت دیتی رہتی ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتی رہتی ہے. آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پہلو میں صنف نازک بھی بیٹھ جائیں گی. لیکن اگر آپ کو اپنے گناہوں سے بچنا ہے تو صرف ورد زبان صلوات رکھیے. اس لیے کہ جب پاکیزہ ہستیوں پر درود بھیجیے گا تو وہ خدا آپ کو کی طہارت کی خود حفاظت کرتا رہے گا. صلوات پڑھیے محمد. اور جہاں یہ گناہوں سے بچاتی ہے وہی آپ کو، آپ کے لبوں کو بوسہ گاہ رسالت مآب بھی بناتی ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جتنی دیر کہیے اتنے دن، لیکن اب آخری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، جس منزل کا نام مصائب ہے. اس روایت کو میں دلیل دے رہا ہوں روایت کے طور پر.
اس روایت کو علی حمدانی طابہ نے نقل کیا ہے. آیت اللہ گل پائیگانی ان سے شاگرد تھے، ان سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک روز ایک بزرگ آئے زکوٰۃ اور خمس کا حساب کرنے کے لیے. تو ان کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ویسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی، محسوس کی تھی. اب بتائیے، ایک عالم کہہ رہا ہے یہ بات، اور عالم کی خدمت میں ایک معمر شخص آئے ہوئے ہیں حساب کرنے کے لیے خمس و زکوٰۃ کا. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ لیا کہ اے بزرگوار یہ بتائیے آپ نے کون سا عطر لگایا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ چونکہ آپ میرے آقا ہیں اور اس خوشبو کے پیچھے ایک واقعہ ہے جسے آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، لیکن آپ میرے آقا ہیں اس لیے آپ سے بتانا واجب ہو گیا، آپ نے اظہار کیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں واقعہ نظر کر دے رہا ہوں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا عالم ہمارا آقا ہوتا ہے اور غلام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ کہنے لگے کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے ارد و گرد کچھ اشخاص اور بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی اسی مجمع میں جا کر شامل ہو گیا. پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے، یا تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ صلوات پڑھی ہے؟ یہ کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ میں نے سب سے زیادہ، لیکن چونکہ مجمع تھا اس لیے میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں اسی میں آپ بتا دیجئے. ابھی اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ میں سب سے زیادہ نماز شب کا پابند کون ہے تو سب یہی سوچ کے خاموش ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی مجھ سے زیادہ نماز شب کا پابند ہو. میری تو ہو سکتا ہے کبھی قضا بھی ہو گئی ہو، چھوٹ بھی گئی ہو. تو اسی طرح یہ بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے اس میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو مجھ سے زیادہ صلوات پڑھتا ہو محمد والے محمد پر. پھر پیغمبر اسلام نے یہی سوال دہرایا. ان کے دل میں پھر وہی خیال موزن ہوا لیکن پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام نے پھر اسی سوال کو دہرایا کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ ان کے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لیکن پھر یہی سوچ کر خاموش رہ گئے کہ اتنے بڑے مجمع میں ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ صلوات پڑھنے والا ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خود پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آئے، مجھ سے فرمایا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات پڑھتے ہو. اس کے یہ فرما کر پیغمبر اسلام نے میرے دہن کا بوسہ لیا. اس بوسے کا اثر یہ ہوا کہ آج تک میرے جسم میں خوشبو باقی ہے. میرے عزیزو یہ فائدہ ہے اگر آپ پیغمبر اسلام سے تحفے کے طور پر خوشبو لینا چاہتے ہیں، وہ خوشبو جو کبھی ظاہر نہ ہو، تو محمد والے محمد پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے رہیے. بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہ گئی ہے. جن ہستیوں پر خدا نے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ان پر مسلمانوں نے کیسے مظالم کے پہاڑ توڑے. خود جس امام کی آج شہادت کی شب ہے، امام زمان علیہ السلام کو ہمیں پرسہ دینا ہے، دو پرسہ دینا. ایک ان کے پدر بزرگوار کا جنہیں معتصم عباسی نے زہر دے کر انگور میں شہید کیا،
لیکن اتنا تھا کہ جنازہ شان سے اٹھا امام کا. یہ دیکھ کر دل کو تسکین مل جاتی ہے. بیٹا چھوٹا تھا، کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے اذیت نہیں پہنچائی، لیکن ہائے کربلا، مجھے کربلا کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، اس لیے کہ اب وہ ایام، بلکہ اب ختم محرم ہے، ختم اضحیٰ. ابھی آپ نے مرثیے میں ہمارے بزرگ سے سنا کہ جناب عبداللہ جناب زینب کو پہچان نہ سکے. صرف جناب عبداللہ ہی نے نہیں جناب زینب کو پہچانا، بلکہ جب یہ قافلہ کربلا سے مدینے کے قریب آ کر رکا اور بشیر نے جا کر سنائی کہ اے اہل یثرب، وہ قافلہ واپس آ گیا ہے جو سن 60 ہجری میں مدینے سے گیا تھا. سوگوارو سنیے گا، جب جناب صغرا کو پتہ چلا تو جناب صغرا نے کیا کیا کہ اپنے بابا کی مسند بچھائی، بھیا علی اکبر کی کرسی رکھی. معلوم تھا، جانتی تھی، لیکن ہمارے لیے سامان اعظم مہیا کیا، رونے کا سامان مہیا کیا. باپ کی مسند بچھائی، بھیا علی اکبر کی کرسی لا کر رکھی، علی اصغر کا جھولا لا کر رکھا کہ اب میرا بھیا اصغر تو بڑا ہو گیا ہوگا. سوگوارو جناب صغرا ملنے کے لیے گئیں، نہیں پہچان سکیں. تفصیل سے سب کا مصائب نہیں پڑھنا ہے کہ کیسے نے کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے، اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں. بس چند جملے مصائب کے. انشاءاللہ اس مصائب کو سننے کے بعد آپ کی آنکھیں ضرور پرنم ہو جائیں گی، اور جب جائیے گا اور جب سوچئے گا اس مصائب کو تو ضرور آپ روئیے گا، آپ کے آنسو ضرور نکلیں گے. یہ نہیں کسی فرش عزا پر ہی. جناب محمد حنفیہ گئے، وہ بھی نہیں پہچان سکے، نہ سید سجاد کو پہچان سکے، نہ اپنی بہن زینب کو پہچان سکے، کسی کو نہیں پہچان سکے. اتنے مصیبت کے پہاڑ اس اہل بیت پر، اہل حرم پر پڑے تھے کہ سگے رشتہ دار نہیں پہچان پا رہے تھے. اتنے تغیرات ہو گئے تھے، اتنے مصائب تھے، پڑے تھے. جناب ام البنین ملنے کے لیے گئی. جب انہوں نے بھی نہ پہچانا، اب یہاں پر میں آپ کو روک کر ایک بات عرض کر دوں کہ زینب کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ علی کی بیٹی کا نام زینب ہے. فاطمہ کی آغوش کی پروردہ کا نام زینب ہے. حسین و حسن جیسے بھائی کی بہن کا نام زینب ہے. عباس جیسے غیور بھائی کی بہن کا نام زینب ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے آئے ہیں جہاں علی کی بیٹی اتنی بےکس ہو گئی کہ بے اختیار اس کے آنسو نکل پڑے. پہلی منزل وہ تھی جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز کو فراموش کر سکتا ہوں، لیکن علی کی بیٹی زینب کو کبھی نہیں بھول سکتا. میں نے دیکھا کہ حسین کی جسم پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور علی کی بیٹی در خیمہ پر بال بکھرائے ہوئے مدینے کی طرف رک کر کے آواز دے رہی تھی، اے نانا، ارے آپ کے جنازے پر ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، ذرا کربلا میں آ جاؤ. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ان آوازوں پر خدا اپنی رحمت نازل فرمائے. دوسری منزل وہ تھی جب دربار یزید میں فضہ کے تو حامی نکل آئے. اے یزید، ہماری شہزادی فضہ زینب کی طرف بے وارث نہیں ہے،
اب زینب کا دل بھر آیا، پھر مدینے کی طرف رک کر کے آواز دی، نانا نانا، فضہ کے تو حامی ہے لیکن نانا آپ کی نوازی کا کوئی مددگار نہیں۔ سوگوارو، کچھ منازل مدینے واپس آنے کے بعد بھی ہوئے ہیں، جیسے جناب صغرا کا نہ پہچاننا، جناب محمد حنفیہ کا نہ پہچاننا، پھر جناب ام البنین جب ملنے کے لیے گئی اور جناب ام البنین بھی نہ پہچان سکی، زینب کا دل تڑپ گیا، نجف کی طرف رخ کیا، بابا نہ بھائی پہچان رہا ہے نہ بھتیجی پہچان رہی ہے، اماں بھی نہیں پہچانتی، یہ کہہ کر زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، تڑپ کر ماں کو گلے سے لگا لیا، اماں میں تیری زینب ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زینب نے پوچھا، ام البنین نے زینب سے پوچھا، بیٹی زینب وہ نحیف اللاغر کون بیٹھا ہوا؟ اماں کیا آپ نے نہیں پہچانا؟ یہی تو سید سجاد ہے، سید سجاد ہے۔ سوگوارو، ام البنین سید سجاد کے قریب آئی، کہتی ہے جیسے ہی سید سجاد نے دادی کا چہرہ دیکھا، دادی ارے غریب کا سلام قبول کرو، اور ایک جملہ کہا، دادی چچا عباس نے وفا کی حد کر دی۔ ام البنین تڑپ گئی، کہتی ہے میرے لال سید سجاد، میں تمہارے پاس اپنے بیٹے عباس کے لیے نہیں آئی ہوں، بتاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ پھر سید سجاد نے کہا، دادی چچا عباس نے وفا کی حد کر دی۔ ارے ام البنین نے آواز دی، سید سجاد میں ارے عباس کے لیے نہیں آئی۔ ارے جب تیسری مرتبہ پوچھا، سید سجاد نے آواز دی، دادی مجھے اور کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ میرے بابا کو میرے پھوپھی زینب نے سوار کیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سوگوارو، جیسے ہی ام البنین نے یہ سنا، نجف کی طرف رخ کیا، آواز دی، علی علی تمہیں عباس پر بڑا ناز تھا نا علی؟ ارے عباس اس وقت کہا تھا کہ حسین کو زینب نے سوار کیا، زینب نے تڑپ کر ماں کو گلے لگا لیا، اماں بھیا کو کچھ نہ کہیے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سوگوارو، میں مصائب یہی ختم کر دیتا، لیکن یہ پرسے کے آخری شب ہے، جی کھول کر پرسہ دے لو، اس لیے کہ اس وقت امام زمانہ بھی آئے ہوئے ہیں اور دکھیاری ماں بھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ سوگوارو، یہ قافلہ مدینے آ گیا۔ جناب زینب 17 دن تک اپنے بھائی کے گھر مقیم رہی۔ 17ویں دن جناب عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں، اے امام، اے آقا، اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر تشریف لائے، اس لیے کہ جس طرح دروازے بند کر کے گئی تھی اسی طرح دروازے بند ہے۔ سوگوارو، امام نے پھوپھا کا پیغام پھوپھی تک پہنچایا۔ زینب اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس سے پہلے جب بھی زینب اپنے باپ یا اپنے بھائی کے گھر سے جاتی تھی، دائیں طرف حسین ہوتے تھے، بائیں طرف عباس ہوتے تھے، سامنے علی اکبر ہوتے تھے، پیچھے قاسم ہوتے تھے، بنی ہاشم کا جھرمٹ ہوتا تھا، جوانان بنی ہاشم کا جھرمٹ ہوتا تھا زینب کو رخصت کرنے کے لیے۔ لیکن آج زینب اپنے بھائی کے گھر سے جا رہی ہے، منظر یہ ہے کہ دائنی طرف سید سجاد، بائیں طرف صغرا رخصت کرنے کے لیے
الوداع کہنے کے لیے دروازے تک آئے، سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا، پھوپھی اماں، جب بھی کوئی بہن اپنے بھائی کے گھر سے جانے لگتی ہے، جب بھی کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر سے جانے لگتی ہے تو بھائی بھتیجے باپ اسے تحفے دیتے ہیں، لیکن پھوپھی اماں سید سجاد کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ کربلا میں لٹ گیا، کچھ شام میں چھٹ گیا۔ ارے سغرا نے یہ سنا، ایک گوشے میں گئی اور اس بندے کو اتارا جسے حسین نے سغرا کو عید کے دن پہلایا تھا، ایک رومال میں لپیٹا، پھوپھی کی خدمت میں آئی، پھوپھی اماں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بابا نے یہ بندے پہنائے تھے، یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ زینب کا دل بڑھایا، کربلا کی طرف رخ کیا، حسین زینب تیری بیٹی کو کہاں کہاں روئے، کربلا میں سکینہ کے بندوں نے رلایا اور اب مدینے میں سغرا کے بندے رلا رہے ہیں۔ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ مرتے جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا، مرتے دم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا۔ کیوں نہ شہر ہوتے ہر ایک سے مل کر گلے، کیوں نہ شہر ہوتے ہر ایک سے مل کر گلے، پھر پلٹ کر مدینے میں آنا نہ تھا، پھر پلٹ کر مدینے میں آنا نہ تھا، مرد ہم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا، مرتے دم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا۔ جس سے سجاد کا خون ٹپکتا نہ ہو، جس سے سجاد کا خون ٹپکتا نہ ہو، ہائے ایسا کوئی تازیانہ نہ تھا، ہائے ایسا کوئی تازیانہ نہ تھا، مرتے ہم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا، مرتے دم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا۔ سانس بھی لے نہ سکتے تھے اہل حرام، سانس بھی لے نہ سکتے تھے اہل حرم، قبر زندوں کی تھی قید خانہ نہ تھا، قبر زندوں کی تھی قید خانہ نہ تھا، مرد دم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا، مرتے دم جن کو پانی پلانا نہ تھا، ان کو گھر سے مناسب بلانا نہ تھا۔ شامیوں کلمہ گو جس پیمبر کے ہو، شامیوں کلمہ گو جس پیمبر کے ہو، اس کے گھر کو جلانا مناسب نہ تھا، اس کے گھر کو جلانا مناسب
मुनासिब न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना न था, उनके से मुनासिब बुलाना न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना न था, उनको घर से मुनासिब बुलाना न था। जब सैयद को तशना दहन जो किया, जब सैयद को तशना दहन जो किया, जुल्म प्यासे को पानी पिलाना न था, जुल्म प्यासे को पानी पिलाना न था, मरते दम जिसको पानी पिलाना न था, उनको घर से मुनासिब बुलाना न था। लाश सरवर को सज्जाद देते कफन, लाश सरवर को सज्जाद देते कफन, इस कदर भी मुआफिक ज़माना न था, इस कदर भी मुआफिक ज़माना न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना न था, उनको घर से मुनासिब बुलाना न था। कान गुर्बत में शबीर को पूछता, कान गुर्बत में शबीर को पूछता, वो रसूल ज़मन का ज़माना न था, वो रसूल ज़मन का ज़माना न था, बदे दम जिनको पानी पिलाना न था, उनको घर से मुनासिब बुलाना न था। बानो चिल्लाई असगर का सर देख कर, बानो चिल्लाई असगर का सर देख कर, तेरे मरने का बेटा ज़माना न था, तेरे मरने का बेटा ज़माना न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना न था, मैं दो घर से मुनासिब बुलाना न था। तू लहद से मेरी जान निकाला गया, तू लहद से मेरी जान निकाला गया, तेरा ज़ेरे ज़मीं भी ठिकाना न था, तेरा ज़ेरे ज़मीं भी ठिकाना न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना न था, उनको घर से मुनासिब बुलाना न था। दर बदर कूफियों ने फिराया जिसे, दर बदर कूफियों ने फिराया जिसे, क्या रसूल खुदा का घराना न था, क्या रसूल खुदा का घराना न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना न था, उनको घर से मुनासिब बुलाना न था, मरते दम जिनको पानी पिलाना। सदाती है शब को जिंदा से रोने की, सदाती है शब को जिंदा से रोने की, सदाती है शब को जिंदा से रोने की, सदाती है। कैद खाने की
قضا درد سے تھر آتی ہے شب کو زندہ سے رونے کی صدا آتی ہے بدخانے سے رونے کی صدا آتی ہے بدخانے کی قضا درد سے تھر آتی ہے شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے یتیماں یہی فریاد کیا کرتی ہے میرے امو کہاں اے میرے بابا آؤ شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے آؤ اس قید سے اب آ کے چھڑا لو مجھ کو اپنے سینے پک ایک بار سلا لو مجھ کو میرے امو کہاں اے میرے بابا شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے آنکھوں سے جو پہنائے تھے گائے تم نے لشکر شام نے کانوں سے میرے چھین لیے میرے امو کہاں اے میرے بابا شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے تو ایک پل نہیں سوئی بچھڑ کر تم سے ہے مجھے اس کا یقین تم بھی نہ سوئے ہوگے میرے امو کہاں اے میرے بابا شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے شب و زندہ سے یہ رونے کی صدا آتی ہے پیاس کی اب نہ کبھی کوئی شکایت
ماں یہی فریاد کیا بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، اے میرے بھائی اے بے خطا بے کفن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، آپ کے بعد قیدی بنائے گئے، بیردہ کوچہ کوچہ پھرائے گئے، بازوؤں میں ہمارے بندھی تھی رسن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، در بدر ہم کو ظالم پراتے رہے، پشت عابد پہ دورے لگاتے رہے، ظلم سہتا رہا لاغرو خستتاً الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، ہائے بازار شام آیا ہے جس گھڑی، ہم پہ پتھر برسنے لگے، اے اخی خون میں تر بتر تھے ہمارے بدن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، کوئی کہتا تھا قیدی ہے مارو انہیں، کوئی کہتا تھا باغی پکارو انہیں،
مار کے ہم کو ہنستے تھے سب مرد و زن الوداع الوداع بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع ننگے سر ہم کو در بار میں لے گئے کرسیوں پر سبھی دی کے غدار تھے اور کھڑے تھے وہیں وارث پنجتن الوداع الوداع بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع قبر سر سے اٹھی جو بنت علی تربت شہ سے آواز آنے لگی تیرا حافظ خدا میری پیاری بہن